دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو جو کشف ہوتا ہے وہ عین کی اصل عدمی حالت ہے یا وجودی حالت ہے؟ عین کی حالت وجودی عدمی ہی ہے، وجودی حالت عین کی ہے ہی کوئی نہیں، ہوتا تو ان کو عدمی حالت کا ہی ہے، لیکن عدم میں شیعت والی حالت کا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کہیں کہ جی ہم میں عدم میں بھی اس کی وہ عدمی حالت جس میں شیع کا بھی اطلاق نہیں ہو، وہ نہیں ہوتا۔ شیخ نے یہ بتایا۔ جی یہ وہی بات یہاں سے جی یہ ایک اور دوسری اشکال یہ ہے کہ یہ ایک فصیشی میں صفحہ نمبر 123 ہے، اس پر ہے کہ آپ کو کوئی عجیب چیز نہ دی گئی، اس کائنات میں ہر آپ صلی عطا اللہ علیہ وسلم کو پورا بتا دینا۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عجیب چیز نہ دی گئی، اس کائنات میں ہر عطا اسی طرز پر جاری ہے، سو کسی میں اللہ کا کچھ نہیں اور کسی میں اس کے نفس کے سوا کچھ نہیں۔ ابھی آپ اس تھوڑا پر سا ذرا بتائیں نا ذرا، یہ آپ کیا سمجھے تھے اور کیا واقعہ آپ کا؟ جی میں تو کچھ اس کے بارے میں اور ہی سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس جس طرح عام طور پر کہ ہر لحاظ سے اللہ پاک کو قدرت حاصل ہے، لیکن جب علم معلوم کے تابع ہے والا مسئلہ تھوڑا سا واضح ہوا تو پھر تھوڑی سی سمجھ آئی، اور میں تو کئی دن تک اسی کیفیت میں ہی گم رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے جو یہ میں نے اللہ کیا قول پڑھ لیا؟ جی یہ میں نے کیا قول پڑھ لیا، اور اسی وجہ سے پھر میں جب فصوص الحکم سبکن پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا تھا، کیونکہ مجھے یہاں پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ کی اصل مراد کیا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آئی، اور اس کے متعلق ابھی بھی مجھے تھوڑا سا ابہام ہے، یعنی ابہام سے مراد ہے کہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو میں اس لیے ریکویسٹ کروں گا جناب ابرار احمد شاہی صاحب اور بابا جی امیش گل قادری صاحب سے کہ اس کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کریں پلیز۔ اچھا، یہ جو انہوں نے صفحہ کھولا ہے، صفحہ نمبر 123 فصوص الحکم فصل 86، اور یہ یہاں پر میرے خیال میں اس کے فصل تقریباً اینڈ ہی ہو گئے، آخری صفحے سے کوئی ایک آدھ پہلا صفحہ ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ جی کسی میں اللہ کا کچھ نہیں اور کسی میں اس کے نفس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ اس جملے کو اس طرح پڑھتے ہوں گے، کسی میں اللہ کے سوا کچھ نہیں اور کسی میں اللہ کا کچھ نہیں اور کسی میں اس کے نفس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ والا جملہ تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ کسی میں اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ کسی میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، یعنی کہ سب کچھ اللہ ہی ہے، ہر ایک میں سب کچھ اللہ ہی ہے۔ لیکن اور یہ بھی سنا ہوگا کسی میں اس کے نفس کے سوا کچھ نہیں، یعنی کہ جو لوہے نفس کا بندہ ہے۔ لیکن آپ نے یہ بات سنی ہے کہ کسی میں اللہ کا کچھ نہیں، یہ تو کوئی اور ہی لیول کی بات ہے، بہت اونچے لیول کی بات ہے۔ شیخ اکبر اسی فصل میں آگے لکھتے ہیں کسی میں اللہ کا کچھ نہیں اور کسی میں اس کے نفس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ اللہ کا چونکہ اگر کچھ نہیں ہوگا تو پھر اپنا ہی ہوگا نا، یا اپنا ہے یا اللہ کا ہے، دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے، دونوں کا اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تو شیخ نے پورا جملہ لکھ دیا، کسی میں اللہ کا کچھ نہیں، یعنی کہ کسی میں کسی کے اندر اللہ کا کچھ نہیں ہے اور کسی میں اس کے نفس کے سوا بھی کچھ نہیں، یعنی جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہی ہے، اگرچہ کہ اس کے نفس پر عطایات کی متنوع صورتیں ہیں، اللہ والوں میں سے گنے چنے لوگوں کے سوا ہر کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ لوگ خود دیکھیں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے۔ زیادہ تر تو لوگ یہی کہیں گے جی کسی میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، لیکن کون یہ کہے گا کہ کسی میں اللہ کا کچھ نہیں؟ دونوں الٹ چیزیں ہیں۔ بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ کوڈ کرتے ہیں، وہ جس میں جبے کا تذکرہ آتا ہے، وہ ما فی الجبہ الا اللہ، کہ میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو لیکن مشہور یہ ہے۔ بات تو اس کے متضاد اور الٹ نظر آ رہی ہے، یہ تو اسی لیے آپ سے درخواست کی میں نے۔ اچھا، شیخ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ والوں میں سے گنے چنے لوگوں کے سوا ہر کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے، یعنی کہ اللہ اہل اللہ میں سے بھی صرف گنے چنے لوگ اس طرح سے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کسی میں اللہ کا کچھ نہیں۔ یہ تو بہت لوگ کرتے ہیں نا کہ کسی میں اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تجھے کوئی ایسا ملے جسے یہ معرفت ہو تو اس پر بھروسہ کر۔ شیخ فرما رہے ہیں تجھے اگر کوئی ایسا بندہ ملے جو یہ کہے کہ کسی میں اللہ کا کچھ نہیں تو اس بندے پہ بھروسہ کر، کیونکہ ایسا شخص خلوص کا عین ہے اور عمومی اللہ والوں میں خاص الخاص کا بھی خلاصہ ہے، یعنی کہ ایسا شخص ایک تو ملنا ہی بڑا مشکل ہے،
اگر مل جائے تو سمجھو کہ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا کوئی بندہ ہے. یعنی خاص الخاص میں سے بھی خاص ہے. بابا جی یہاں پر جو دو طبقہ فکر کے لوگ ہیں وہ ایک تو کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی ہے، ہاں لیکن یہاں پر بات اس کے متضاد اور الٹ اور اینٹی نظر آ رہی ہے. یہاں پر تو شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کسی میں اللہ کا کچھ ہے ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس کے الٹ کہہ اور رہے ہیں. اگر کچھ ہے تو پھر اس کے نفس کا ہی ہوگا، اس میں اللہ کا اس لحاظ سے کوئی، یعنی اس بندے کا ہی ہے سب ہاں کچھ. یعنی بندے نفس کا ہی ہوگا، یعنی اس بندے کی سب کچھ ہوگا. تو ظاہری بات ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں یا تو اللہ کا سب کچھ ہوگا یا بندے کا ہاں سب کچھ دونوں ہوگا. کا اکٹھا تو ہو نہیں سکتا. دونوں کا اکٹھا شرک تو ہو نہیں سکتا. شرک نہیں ہو سکتا. دوئی یعنی یہاں پر نہیں ہے. وحدت الوجود ہے تو دوئی تو نہیں ہو سکتی. ہاں تو وحدت الوجود جس طرح لوگ لیتے ہیں حضور شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ عربی میں ذرا ہم پڑھ دیتے ہاں ہیں جی نا. عربی میں پڑھیں ذرا تاکہ لوگوں کو نا یہ پتہ چلے کہ وحدت الوجود اصل میں یہ شیخ عربی الاکبر رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مطابق الاکبر عربی میں لکھ رہے ہیں فما فی احد من اللہ شیئن، جی کہ کسی میں اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے. جی جی وما فی احد من سوا نفسہ شیئن، اور کسی میں اس کے نفس کے سوا کچھ نہیں ہے. جی جی اور آگے کہہ رہے ہیں کہ جی وَإِن تَنَوَّتَ عَلَيْهِ الصُّوَرُ، اور چاہے اس کی صورتیں کتنی بھی متنوع ہو یعنی جائے. اب اللہ کسی میں اللہ کا کچھ نہیں، کا کچھ نہیں سے یہ مراد اللہ کی ہے طرف سے کچھ نہیں. اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ اس بندے کی ہی طرف سے ہے جو اس نے خود مانگا ہوا ہے، جو تقاضا کیا ہوا ہے. یعنی یہاں پر عین ثابتہ کی بات ہو رہی ہے، تقاضوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ اللہ پاک سے عین ثابتہ نے تقاضا کیا بالکل سیم ٹو سیم ہو بہو اور منو ان وہی عطا فرما دیا. اس میں نہ کچھ کوئی کمی بیشی ہوئی، نہ ہی تغیر و تبدل کیا گیا. اس میں یعنی یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مزید بابا جی جو ہے نا اس کو الیبوریٹ کریں گے. فتوحات مکیہ میں اسی جی، جملے کو شیخ کس طرح لکھتے ہیں؟ جی مغنی وہ ہے جو اسے صفت بے نیازی بخشے. مطلب مغنی اسم المغنی حق تعالیٰ کو صفت بے نیازی بخشتا ہے، اس کی وجہ بے نیاز ہو جاتا ہے نا. وہ اس طرح کہ یہ اسے یہ بتائے کہ عالم کے بارے میں اس کا علم معلوم کے تابع ہے، جی اور اس نے خود سے اس کو کچھ نہیں دیا. جی یعنی کہ حق تعالیٰ نے عالم کو خود سے کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، اور وہ اس میں خود سے اثر انداز ہونے سے بے نیاز بے نیاز ہے. یعنی اس کا اس میں اپنی قدرت الہیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. قدرت کا تو ہے ہی ہے. نہیں اس لحاظ سے یعنی قدرت سے یعنی مراد ہے ایسا کہ ہوتا ہے. مشیت کی تحت ہے ہاں جی قدرت. مشیت کے مشیت سے ہٹ کے قدرت کا ہٹ کے عمل نہیں. قدرت نہیں ہے، یعنی وہ مطلق قدرت کا استعمال نہیں یہاں ہاں. پر. یعنی اپنی طرف سے رب تعالیٰ نے اس کو کچھ بھی عنایت نہیں کیا، کیونکہ وہ اتنی مطلب کبیر، اتنی بڑی ذات ہے جی کہ یہ جو انسان ہے وہ اس کی دی ہوئی چیز کو اس طرح سے قبول نہیں کر اتنی سکتا. یہ اس capacity کی نہیں ہے اتنی اس میں. کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی ہی مانگی ہوئی چیز جو اس نے تقاضا کیا وہی اللہ تعالیٰ نے اس ہاں، کو عطا وہی کی. تو دے وہ دیا، اسی کی اپنی منو چیز ہے، same to same نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس سے دی ہے. جی، یہ جی. اسی کی ہی اپنی چیز تھی جو اس کو ملی ہے. تو یہاں پر شیخ اکبر بے نیازی کا مطلب یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز ہے، ان کو خود سے کچھ نہیں دیتا. تو یہ دے دے، میں وہی کسی میری اور بات کو کی ہے دے دے. نبی، وہ یہ وہ کہتے بات سب ہے. سے بے نیاز ہے، جو تم مانگ رہے ہو بس صرف وہ تمہیں وہی دے رہا ہے. ملے گا بس. آگے کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں وہی کچھ وجود پذیر ہوگا جی ماشاء جو اس سے ہے. یعنی کہ جو اس کا اپنا ذاتی ہے وہی ہاں، وجود پذیر وہی ہوگا. ملے گا. ایکسٹرا جو چیز ہوگی وہ نہیں ہو سکتی، وہ کیونکہ اس کا نہیں ہو تعلق اس سے نہیں بنتا، حقیقت نہیں ہے، کچھ جوڑ جی نہیں جی ہوتا. جی. تو یہ ریاست علی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عین ثابتہ کا درجہ اسماء سے پہلے یا بعد میں؟ عین ثابتہ کا درجہ جو ہے، دیکھیں شیخ نے کہا ایک سینس میں کہا ہے کہ اسماء نے عین ثابتہ کے بعد عین خارجہ کو وجود پذیر کیا، اور دوسرے سینس میں شیخ نے یہ بھی کہا ہے کہ عین ثابتہ نے اسماء کو جو ہے وہ وجود پذیر کیا. تو دونوں ایک ساتھ ہی ہیں. اصل میں چونکہ وقت کا تعین نہیں ہوتا تو ہم یہ نہیں کہتے یہ پہلے تھا یہ بعد تھا، صرف مرتبہ ہوتا ہے. ایک مرتبے سے دیکھتے ہیں تو عین ثابتہ جو ہیں ان سے یعنی اسماء جو ہیں ان سے تعلق بنا کے یعنی خارجہ کو ظہور کرتے ہیں، اور دوسرے مرتبے میں دیکھتے ہیں تو جو علم معلوم کتابی ہے اس مرتبے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عین ثابتہ نے اسماء کو ایک حساب سے وجود دیا. تو یہ دو طرفہ بات ہے، اس میں کوئی ایک بات نہیں.